بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی. ابھی آگے وہ واقعہ آپ سنیں گے، لیکن عقل تو یہ کہتی ہے حضرت ابراہیم نے اس وقت شیطان سامنے آیا تھا اس لیے کنکریاں ماری. آج تو شیطان سامنے نہیں ہے، آج تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، اللہ والوں کی ادا کو ادا کروانا ہے. اللہ اکبر. گویا حج کا پورا سفر جو ہے وہ نبیوں کی، ولیوں کی، اللہ والوں کی یاد ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی اولیاء اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں، آج کے اس اجتماع میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے. اور وہ عظیم قربانی کا جو واقعہ ہوا، ہو سکتا ہے آپ سب کے گھروں میں قربانی ہوتی ہو، یا اکثر لوگوں کے گھروں میں کئی سال سے قربانی ہو رہی ہو، مگر کبھی سوچا یہ قربانی کرتے کیوں ہیں؟ یہ ادا کون سی ادا ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ بہت دلچسپ قرآنی واقعہ ہے، غور سے سننا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات. نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ یاد رہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کی اولاد میں آپ کے بعد جتنے نبی آئے آپ سب کے والد ہیں. اچھا، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی تعظیم ہر دین والے کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ مشرفہ کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اللہ کے گھر کو اس گھر کی شکل دینے والے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جس پتھر پر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا، اللہ نے اس پتھر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں. جو حاجی جاتے ہیں آج بھی آپ کے قدموں کا دیدار کرتے ہیں. پھر قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد پیارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا. مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، بڑی دلچسپ بات، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغ، وہ کدھر جاتے ہیں؟ سنو، مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، عالم برزخ میں ارواح کے اندر، روحوں کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ ان کی پرورش کرتے ہیں. وہ بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ ان کی پرورش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے بیٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کچھ کام اسپیشل شروع ہوئے پوری کائنات میں. آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کام شروع ہوئے، وہ بھی سن لیجئے. کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے نا تو وہ حضرت ابراہیم کے ہوئے. اس سے پہلے کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب، یعنی جو مہندی تھی بالوں میں، کتم کا خضاب کہلاتا تھا، وہ آپ نے لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے پوری کائنات میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد بھی حضرت ابراہیم نے کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم، اے سندھ والوں بڑے مہمان نواز ہونا، سب سے پہلے مہمان نوازی اگر کائنات میں کسی نے شروع کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا، ملاقات ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر گلے بھی ملتے ہیں. گلے ملنے کی رسم یعنی معانقہ جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ملاقات کے وقت لوگوں سے جو گلے ملے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا، سرید کہتے ہیں اس کھانے کو جو روٹی اور سالن ملا کر کھایا جاتا ہے. سب سے پہلے سرید والا کھانا جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تناول فرمایا. دیکھو اللہ کے نبی کی کیسی باتیں ہیں.
ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آج دنیا والوں کی ہم سے پوچھ لو باتیں، پتہ نہیں کس صدر کی ڈیٹ آف برتھ بھی پتا ہوگی، کسی کہاں پیدا ہوا یہ بھی پتا ہوگا، کدھر سے الیکشن جیتا یہ بھی پتا ہوگا، کس کے بارے میں کیا پتا ہے، کس کے بارے میں کیا پتا ہے. نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ ہر سال قربانی کرتے یا حج کی تیاری کرتے، یہ تڑپتے ضرور ہیں، حضرت ابراہیم کی اداؤں میں رہتے ہیں، مگر ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اب یہ واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد رہے. پتہ ہے آپ کی پہلی اولاد کب ہوئی؟ 99 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں عطا کیے. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو جو نام رکھا نا، اب یہ حضرت اسماعیل نام کیوں ہے یہ بھی سنیے. عربی میں کہتے ہیں اسمع کہتے ہیں سن، اور ایل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خدا. آپ دعا کرتے رہتے اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے، مجھے اولاد دے دے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا گیا. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو خواب دیکھا کہ بے شک، انہیں کوئی خواب میں کہہ رہا تھا بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صبح سے شام تک غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اچھا، اسی لیے اب جو ماشاءاللہ مدنی یہاں بیٹھے ہوں گے یا کچھ کتاب کا پڑھتے ہیں، 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یوم ترویہ کا معنی کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن. حضرت ابراہیم کا 8 ذوالحجہ کا پورا دن سوچ بچار میں ہی گزر گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ شیطان کا خواب ہے. تو یہ سوچ بچار میں گزرا، اس لیے 8 ذوالحجہ کا دن کیا کہلایا؟ یوم الترویہ. اچھا، 9ویں رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کا دن. یقین ہو گیا کہ اللہ کا ہی حکم ہے تو 9 ذوالحجہ کہلایا عرفہ کا دن. اب 10 ذوالحجہ قربانی کا پکا ارادہ کر دیا تو 10 ذوالحجہ کہلایا یوم النحر، یعنی ذبح کا دن. دیکھو اللہ والوں کی ادا کیسی رب کو پسند آئی کہ ساری دنیا اب ان دنوں کے نام بھی یہی پکارتی ہے. اب کوئی سوچ وچار نہیں کرتا. یوم الترویہ والے دن حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے کی، مگر رہتی دنیا اسے یوم الترویہ کہتی ہے، یوم عرفہ کہتی ہے 9 ذوالحجہ کو، اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ کہا گیا، حکم ملا کہ بیٹے کی قربانی کریں، تو آپ نے اپنے بیٹے کی، جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال یا 13 سال یا تھوڑی اس سے زیادہ، آپ کی عمر اتنی تھی حضرت اسماعیل کی، اتنی چھوٹی عمر کی بچے کو آپ نے جب جو ہے وہ لے کر چلے قربانی کے لیے، تو شیطان جو ہے ایک جان پہچان والے بندے کی صورت میں آیا اور کہا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ والد کو کہتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ آپ نے منع نہیں کیا مگر اسی سے کوسچن کر لیا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں فرما برداری کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل کی امی جان بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا. یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جو پیاسے حضرت اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکی، دوڑتی رہیں حضرت اسماعیل کے قدموں سے رب نے زمزم کنواں جاری کر دیا. کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے. شیطان گیا کہا پتہ ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے؟ تو کہا وہ تو ایک کام سے لے گئے. شیطان نے کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے. حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اب سنو ماں کیسی تھی. آج کی مائیں نیکی کی طرف جانے سے جو روکتی ہیں وہ غور کریں. اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کر کے انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا. شیطان نے دیکھا نہ والد پہ چلی نہ ماں پہ چلی. اب شیطان اس چھوٹے حضرت اسماعیل جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہکانے کی کوشش کی کہ پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟
اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر میرے ابو جان مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. کیا گھرانہ تھا، کیا تربیت تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا. اب جب شیطان جو ہے وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جو آج جمرہ ہے نا جہاں رمی کرتے ہیں، سنو حاجیوں، جس جگہ پر جا کر رمی کرتے ہیں اس مقام پر حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. اب دوسرے جمرے کے پاس آگے جا کر پھر آیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اسے ماریے. آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس جہاں آج حاجی رمی کرتے ہیں وہاں سامنے آ گیا. فرشتے نے کہا پھر 7 کنکریاں ماریے. آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری. شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی جو یاد ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں آج بھی ماری جاتی ہے. اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کوہ صبیرہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ترجمہ کنز ایمان ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے پوچھ لے تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. اللہ اکبر. دیکھو بیٹے نے جو جواب دیا وہ قرآن میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ترجمہ کنز ایمان ہے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے صبر والا پائیں گے. اب دیکھو بیٹے نے باپ سے کیا کہا. چھوٹا بچہ تھوڑی تکلیف ہو چلانے لگ جاتا ہے. یہ کیسی تربیت تھی، کیسا خون تھا نبوت کا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے. میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں جو ہے امی جان غمگین نہ ہوں. چھری ذرا خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بڑی سخت ہوتی ہے. بابا جان مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. باپ بیٹے کا چہرہ بھی دیکھے، ذبح بھی کرے، یہ بڑا مشکل ہے. آپ میرا چہرہ ہی نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں. اور جب میری ماں کے پاس جائیں میرا سلام انہیں پہنچا دیجئے گا. مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے گا، شاید انہیں تسلی ہو جائے، کچھ صبر آ جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویسے ہی کیا جیسے حضرت اسماعیل نے کہا. اچھی طرح باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، پیٹھ کے بل لٹا دیا، یعنی پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا. اب چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی. انہوں نے اپنا کام کر دیا. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، بالکل ایگزیکٹلی رسی سے باندھ کر الٹا لٹا کر چھری تیز کر کے اپنے لختے جگر پر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا. چھری بھی تو حکم کی جناب باندھی ہوئی ہے نا، رب کا حکم تو سب پہ چلتا ہے نا. چھری نے کام نہ کیا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم پر اب وحی نازل ہوئی. ترجمہ کنز ایمان. اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اب کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا. حضرت جبرائیل جنت سے مینڈھا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے. بیٹے کی جگہ فدیے کے لیے مینڈا بھیجا گیا، لہٰذا خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں نیچے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد یہ تینوں مبارک الفاظ مل کر
اس کی سنت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہو گئی ہے۔ اب سنو، عید کے دن جو ہم مل کر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پہلا حصہ جبرائیل نے کہا، دوسرا حصہ حضرت ابراہیم نے کہا، تیسرا حصہ حضرت اسماعیل نے کہا۔ یہ تینوں مقدس جملے بن کر ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا ورد بن گیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ادائیں ہیں، اللہ والوں کا جذبہ کیسا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ جنتی مینڈا جو تھا، یہ اس کے جو سینگ تھے نا، وہ بہت عرصے تک کعبے کی چھت میں، کعبے میں رکھے گئے، مگر ایک عرصے کے بعد کعبے شریف میں آگ لگ گئی اور وہ سینگ اس میں جل گئے، ورنہ شاید وہ آج بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ اس واقعے سے جو ملتا ہے، اب کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا اس کو بھی صبح اٹھ کے بچہ ذبح کر دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے، بھائی ہم نے تو بیان بھی سنا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو یاد رکھیے، انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ عام امت میں اور کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ کوئی اگر یہ خواب دیکھ بھی لینا کہ کہا جا رہا ہو کہ بچے کو ذبح کرو، اگر اس نے بچے کو ذبح کیا تو وہ حرام کرے گا، وہ اپنے بچے کے پر ظلم کرے گا، یاد رکھیے۔ تو یہ کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے جب اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کیا تو اس وقت اس کی جگہ حضرت جبرائیل نے جنتی دمبے کو ذبح کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اس سال بھی ہم نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے قربانی کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے موقع، اس پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں، ایسی قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نصاب کتنا ہے آج کل۔ اگر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب، اور اس کے فضائل کیسے، اللہ اکبر۔ ذرا فضیلت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بہت سارے فرامین موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث کا مضمون تو کچھ اس طرح آتا ہے کہ جو یہ سواریاں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ بندے کی جنت میں پل صراط کے کراس کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سواریاں بن جائیں گی۔ اب جو یہ لاغر مرے ہوئے جانور کرتے ہیں نا، پیسہ ہونے کے باوجود، تو سوچ لیں سواری بھی کمزوری کر رہے ہو بھائی، تو فربا جانور، تگڑا جانور اللہ نے دیا تو خوبصورت جانور۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور سمجھنی، ایک اور فضیلت مجھے یاد آ گئی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو اللہ جن کو نصیب کرے انہیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، اب یہاں فربا جانور کرنے کا حکم ہے، تازہ خوبصورت۔ اب اس میں اگر یہ خیال ہے کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنے مہنگا جانور کرتا ہوں، کتنا خوبصورت جانور کرتا ہوں، ذرا میری واہ واہ ہو جائے، اگر اس لیے کرے گا تو پھر تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہاں دکھلاوا ہے۔ اور اس لیے ایک اچھا جانور کرتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا، اس کی راہ میں خرچ کروں تو بہترین خرچ کروں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز عموماً خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ کھانا گھر میں بچ گیا، چلو کسی مدرسے میں بھیج دو، کسی فقیر کو دے دو، ہمارے کام کا نہیں ہے نا، اب دے دو۔ چپل پھٹنے لگ گئے ہیں، اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلو یار کسی مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا مال، سوچئے ہم اپنے دوست کو دیتے ہیں یہ مال، اپنے بچوں کو کھلائیں وہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ دل دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نہیں دیا ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب اس کی باری، اس کی راہ میں دینے کی باری آئی تو پھٹا پرانا پھینکنے والا، خود سوچو، ٹھیک ہے بچ جائے تو دینا چاہیے کسی کو، لیکن جب دل سے دے تو اس کا مزہ اور ہے نا۔ ہمارا تو حال ایسا ہو گیا، میں آپ کو ہماری نیچر اور ہماری طبیعت بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے اور مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ڈبہ وغیرہ آپ کے سامنے آیا کہ بھئی چندہ دیجیے، آج آپ کا دل
سخاوت جو ہے وہ دریائے سخاوت جوش پہ آپ نے کہا چلو یار آج 50 روپے جو ہے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں. آپ نے جیب سے پرس نکالا, آپ کے جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک 50 روپے کا نیا کڑک نوٹ اور ایک پرانا سا نوٹ. اپنے آپ سے پوچھو کون سا نوٹ ڈالو گے مسجد کے ڈبے میں؟ پرانا ڈالتے ہیں لوگ. حالانکہ وہ کڑک والا 55 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 50 والا ہی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں یار بس یہ دے دو, یہ پرانا ہے نا, اب اس کو دے دو. یعنی آپ سوچئے محبت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, اچھے طریقے سے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اتنا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا, اتنا دماغ عجیب و غریب ہو گیا ہے. گھر میں 3-4 بچے ہوں نا, ایک بچہ بڑا زبردست سمجھدار ہوشیار سبق یاد کرنے والا, ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بچہ بڑا حساب کتاب میں ماہر ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے, حساب آتا ہے اس کو. تیسرا گھر میں ٹوٹے پھوٹی چیزیں جوڑ لیتا ہے, یار اس کا بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. اور چوتھا بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے, نہ سبق یاد کرتا ہے, روز لڑائی کرتا ہے, یار یہ کسی کام کا نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. اب خود سوچیں, ہم بچہ بھی مدرسے میں وہ دیں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ ظلم نہیں کرتے ہم؟ اللہ سے محبت کرو, اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو, وہ رب تمہیں اور عطا فرمائے گا, اور بہترین عطا فرمائے گا. خرچ کرنے والے تو بنو نا. اچھا بعض اوقات جو بہترین ہوتا ہے نا, وہ جب خرچ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں بہترین دے دوں گا تو پھر میرے پاس سے تو چلا جائے گا. ارے بھائی وہ بہترین دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا. اس کے خزانے کم ہیں کیا؟ وہ اور عطا کرے گا, اور بہترین عطا کرے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہترین جانور, بقرعید آ رہی ہے, بہترین جس کو اللہ نے نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین جانور قربان کریں, اور ریاکاری سے, دکھلاوے سے بچنا. بات چلی ہے قربانی کے جانور کی, تو قربانی کی کھالیں بھی اپنی دعوت اسلامی کو دینی ہے انشاءاللہ, دینی بھی ہے اور کروانی بھی ہے انشاءاللہ. اچھا اب امتحان, اس بیان سے ایک اور بھی تو ٹاپک سیکھنا ہے نا. کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم پر, بچہ قربان کر دے مگر پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان پہ گھبرا جاتے ہیں, تھوڑی طبیعت خراب ہو تو شکوے, شکایت, پتہ نہیں کیوں بیمار ہو گیا ہوں, میں نے کیا قصور کیا ہے, میری بیماری دور ہی نہیں ہوتی ہے. ارے بھائی سارے صحت مند ہیں, میں بیمار ہو گیا, کسی کا کاروبار میں نقصان ہو جائے, وہ شکوے شکایت, پتہ نہیں میرے کاروبار کیوں پیچھے رہ جاتا ہے, میں سب سے پیچھے رہ گیا, اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہ آیت بھول گئے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تمہیں آزمایا جائے گا, یہ قرآن نے پہلے فرما دیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے. قرآن نے اعلان کیا, کس سے؟ بھوک سے, ڈر سے, مالوں کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے, اولاد سے. اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر والے ہیں. آزمایا جائے گا. کربلا والوں کو آزمایا گیا, حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا, بڑے بڑے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا گیا. آج تھوڑی آزمائش آتی تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا گیا. آج ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیمار سن رہا ہو, کوئی قرضے میں ڈوبا سن رہا ہو, کوئی پریشان سن رہا ہو. سنو, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. غم تو, امتحان تو آئے گا, مرد بنو نا, یہ امتحان ہے تمہارا, اللہ کی رضا پر راضی رہو. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. سنو, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر. انبیاء پر سب سے زیادہ. فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا جو اس کے بعد اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے. فرمایا جو دینداری کے حساب سے بندے پر مشکلیں آتی ہیں. بعض اوقات یہ اسلامی بھائی بیٹھے نا, یہ بھی سوچتے ہوں گے یار جب نمازیں پڑھتے نہیں تھے, کوئی دین کا کام کرتے نہیں تھے, اتنی مشکلیں نہیں تھیں. جیسے جیسے دین میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. یار ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہماری مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہی پیارے آقا نے 1450 سال پہلے کم و بیش ہمیں بتایا کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی, کیونکہ رب کی رضا یہ ہے
میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئیں اس پر آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، اور جب مجھ سے ملے تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے لیے مقام بڑا اونچا رکھا ہے، مگر وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ لیکن بتاؤ، ہم صبر نہیں کرتے، ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں، تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہونا، پورے محلے کو پتا ہوگا کہ پیٹ میں درد ہے، کیوں سب کو بتانا ہے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے، کیوں ٹھیک کر دے گا آپ کا پیٹ کا درد؟ وہ ڈاکٹر ہے جو اس کو بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہیں؟ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، چھوٹا سا نقصان، موبائل چوری ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، پورے نواب شاہ کو پتا چل جائے گا، وہ میرا موبائل چلا گیا۔ اچھا موبائل خریدا تھا جب کسی کو بتایا تھا؟ اللہ نے نعمت دی تو کسی کو نہیں بتانا ہے، چلی گئی تو سب کو بتانا ہے، کیوں؟ شکوہ نہیں ہے یہ، معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں یہ کمپلین ہے کہ میرا لاس ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف پہنچی۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ صبر کرو ورنہ صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ اچھا پھر کیا کرتے؟ بس جناب بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، بہت نقصان ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، بس اب تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ ہم کون سا صبر ہے بھائی؟ زمانے کو بتا کر صبر نہیں ہوتا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، صبر جمیل۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سن لو آج۔ علماء لکھتے صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ، یعنی ایک بندہ پریشان ہے، اس کو بڑا مصیبت آئی ہوئی ہے، اور دوسرا بالکل ٹھیک ہے، دونوں میں فرق نہ کر سکے، اسے پتا نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، اس کے چہرے سے بھی پتا نہ چلے۔ ہمارا تو چہرہ ہی بیٹھ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ پھر ہم بتاتے ہیں یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ نہیں، صبر جمیل یہ ہے میں جانوں میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا، پریشان ہو تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارو تو صحیح نا، سارے جہان کو بتانا ہے، نہ کریں ایسا۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ بڑی صوفی بزرگ ہیں، ایک شخص کو دیکھا سر پہ پٹی بندھی ہے، سر میں درد ہوتا ہے لوگ پٹی باندھتے ہیں نا، اب بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے پٹی باندھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ ہاں بات گہری ہے، اتنی جلدی سمجھ نہیں آئی۔ کیا فرمایا؟ کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں ساری زندگی صحت مند رکھا، کسی کو بتایا؟ شکر ادا کیا؟ چند دن کے لیے بیمار ہوئے تو سب کو بتاتے ہو اللہ نے بیمار کر دیا؟ سوچئے، نہ بتائیں اپنی مصیبت کسی کو، نہ بتائیں کسی کو پریشانی، اللہ جانے میں جانوں، مدد بھی تو اسی نے کرنی ہے نا، اور خود فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جب رب ساتھ ہو جائے گا تو ویسی مشکل حل ہو جانی ہے، ویسی پریشانی حل ہو جانی ہے، مگر صبر ہی تو نہیں آتا۔ ہمارے اسلاف تو مصیبت کو ویلکم کرتے تھے، پریشانی آتی تو خوش ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے کہا مجھے آپ سے طلاق لینی ہے۔ خیریت تو ہے، گھر میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کہا نہیں بس مجھے طلاق لینی ہے، آپ چلیں ہم کسی کے سامنے گواہ بنا کر طلاق لے لیتے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ بیوی کو ہو کیا گیا، چلنے لگے، باہر نکلے، ٹھوکر لگی پیر پہ زخم کا، ٹھیک ہے اب مجھے کوئی طلاق لینی نہیں، واپس گھر چلیں۔ کمال کی عورت تو تھوڑی دیر پہلے کہتی طلاق لینی، اب کہتی کچھ نہیں لینی۔ کہ میں 40 دن سے دیکھ رہی ہوں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، 40 دن سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، لگتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، میں یہ سمجھنے لگی، اس لیے میں نے کہا آپ سے طلاق لے لوں۔ باہر نکلی، آپ کو ٹھوکر لگی، میں سمجھ گئی کہ رب آپ سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو پریشانی بھیجتا ہے، ہم سمجھتے ناراضگی ہے۔ ہاں جو گناہوں کے سبب پریشانی ہے وہ الگ ہے، لیکن بندہ رب کی رضا پر راضی تو رہے نا۔ ہمارے اسلاف کیسے ویلکم کرتے تھے؟ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ تھی،
ایک بار آپ کے ناخن پر چوٹ لگی، ناخن ہی اکھڑ گیا پیر کا، کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کا ناخن اکھڑ جائے، آپ مسکرانے لگی، تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، اتنی بڑی چوٹ پر آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ درد تو بہت ہو رہا ہے، مگر اس درد پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو ثواب ملے گا مجھے اس پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں۔ تو آج حضرت ابراہیم کے اس عظیم واقعے سے سبق لینا ہے کہ اگر کوئی آزمائش ہے تو کسی کو نہ بتاؤ، میں جانوں میرا رب جانے۔ ایک اور حدیث بات مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے کسی بندے کی جان، مال یا جسم پر کوئی آفت پریشانی بھیجوں، نارمل یہی ہوتا ہے نا، جان پر جسم پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، مال میں نقصان، اولاد میں پرابلم آ جاتی ہے، فرمایا میں اس کی جان، اولاد یا مال پر کوئی پریشانی بھیجوں، آزمائش بھیجوں، وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے اس کا حساب لینے میں حیا آئے گی کہ میں اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی آزمائش آئے اور میں صبر کر جاؤں اور میرا نامہ اعمال نہ کھلے، یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آزمائش پر صبر کر لو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اگر وہ آزمائش پر بندے کو صبر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو غریب مجھے سن رہے ہیں نا، آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، بڑی تسلی ہے اس روایت میں، جو بیچارے غریب ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار میں تو پیچھے رہ گیا۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑا ملے نا راضی رہنا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا روایت ہے، آپ سوچو کتنی تسلی ہے غریبوں کو کہ اگر عمل بھی تھوڑا ہوا نا اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے تھوڑا دیا تم بھی راضی ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں امیر جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، اب وہ سوچے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کرم بڑھا تھا، نعمتیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم شکر بڑھاتے، ہم خیرات بڑھاتے، مگر عجیب لوگ ہیں، اللہ نعمت بڑھاتا ہے، بندہ نافرمانی بڑھاتا ہے، بندہ گناہ بڑھاتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ نہ کرو ایسا۔ اگر غریب کو تھوڑے دینے پر، تھوڑے عمل پر رب راضی ہوگا تو کہیں امیر سے زیادہ عمل نہ مانگ لیا جائے۔ تو خدا را ہر حال میں شکر ادا کیجئے، صبر کا دامن تھام کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت نصیب فرمائے، بے صبری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، رب کریم اس قربانی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زندگی میں کبھی قربانی کا موقع آئے، دیکھو دعوت اسلامی والے آپ سے کیا مانگتے ہیں، آپ کا وقت ہی تو مانگتے ہیں کہ کبھی اجتماع میں آ جاؤ، درس میں بیٹھ جاؤ، مدنی قافلے میں سفر کر لو۔ وقت کی قربانی دے کر ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آؤ آج حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا اینڈ اس کا، تو ایک نیت ایسی زوردار ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب اللہ کی راہ میں وقت کی بھی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم